ایسا نہیں ہے کہ ہم اکیلے ہیں، اس لڑائی میں ہمارے اور بھی دوست ہیں۔ بی جے پی کی عادت ہے اور پتہ نہیں کیوں الیکشن کمیشن کی طرف سے انہیں کھلی چھوٹ دی گئی ہے۔ یہ ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے یہ بی جے پی کے دروازے تک پہنچتے پہنچتے اس کو تہس نہس کیا جاتا ہے۔ ان کو تقسیم کرنے کی ایک لگاتار کوشش کی جا رہی ہے، چاہے وہ منگل سوتر کے نام پہ، چاہے زمین کے نام پہ، چاہے کاؤ سلاٹر کے نام پہ، اور اس ملک میں بدقسمتی سے نفرت پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اکیلے ہیں، اس لڑائی میں ہمارے اور بھی دوست ہیں۔ انشاءاللہ ان دوستوں کی تعداد جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتی جائے گی۔ آج 20 سال کے بعد میں نے لوک سبھا کے انتخابات کے لیے اپنا نامینیشن پیپر بھرا ہے۔ یہاں تک کہ 10 سال کے عرصے کے بعد میں نے کسی طرح کا بھی نامینیشن پیپر بھرا ہوا ہے۔ اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ جموں کشمیر میں جمہوریت کا کیا حال ہے۔ اس سے پہلے اسمبلی الیکشن جو ہیں وہ 2014 میں ہوئے تھے۔ لگاتار 10 سال سے اب جو ہے جموں کشمیر میں اسمبلی الیکشن ہوئے نہیں ہیں، اور یہ جو آنے والا پارلیمانی الیکشن ہے اس کی اہمیت اس میں ہے کہ 5 اگست 2019 کے بعد یہ پہلا بڑا الیکشن ہے جموں کشمیر میں۔ ظاہر سی بات ہے کہ نیشنل کانفرنس اور انڈیا گٹھ بندھن میں جو ہم مل کے یہ الیکشن لڑ رہے ہیں، امید کی جا رہی ہے کہ جموں کشمیر کی 5 سیٹیں اور لداخ کی سیٹ پہ ہم کامیابی حاصل کریں گے۔ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا ہے کہ کانگریس اگر آئی اور اس سے پہلے بھی وہ بات کرتے ہیں مسلمانوں کو ہندوؤں سے الگ کرتے ہیں، کھانے کی بات پہ بھی، اور کاؤ سلاٹر جو ہے وہ عام ہو جائے گا اگر کانگریس آئی۔ بی جے پی کی عادت ہے اور پتہ نہیں کیوں الیکشن کمیشن کی طرف سے انہیں کھلی چھوٹ دی گئی ہے کہ الیکشن میں وہ مذہب کا استعمال کریں۔ باقیوں کو تو کہا جاتا ہے کہ ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ کے تحت آپ الیکشن میں مذہب کا استعمال نہیں کر سکتے ہو، نہ ووٹ مانگنے کے لیے نہ لوگوں کو لڑوانے کے لیے، لیکن یہ ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے یہ بی جے پی کے دروازے تک پہنچتے پہنچتے اس کو تہس نہس کیا جاتا ہے۔ آپ جو بھی دیکھیں بی جے پی کے جو سٹار کیمپینرز ہیں وہ بار بار نہ صرف مذہب کا استعمال کرتے ہیں بلکہ لوگوں کو الگ الگ جو ہے ان کو تقسیم کرنے کی ایک لگاتار کوشش کی جا رہی ہے، چاہے وہ منگل سوتر کے نام پہ، چاہے زمین کے نام پہ، چاہے کاؤ سلاٹر کے نام پہ، اور اس ملک میں بدقسمتی سے نفرت پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اس پارٹی کے تحت جس پارٹی کے لیڈر اس ملک کے وزیر اعظم وہ تھکتے نہیں تھے یہ کہتے ہوئے کہ وہ 140 کروڑ ہندوستانیوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اگر واقعی وہ 140 کروڑ ہندوستانیوں کی نمائندگی کرتے ہیں تو یہ جو نفرت پھیلانے کی بات کی جا رہی ہے بالخصوص 14% آبادی کے خلاف جو مسلمان آبادی ہے، یہ اپنے آپ میں ایک بہت افسوسناک بات ہے۔